کامل مومن کی ایک عام ترین نشانی یہ ہے کہ ایک مومن اچھے اخلاق والا ہوتا ہے. کامل مومن ہوتا ہے، اس کی ایک نشانی ہے اس اخلاق اچھا ہوتا ہے. حدیث پاک ہے ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، یعنی اہل ایمان میں زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. معلوم ہو کہ جس کے اخلاق جتنے زیادہ اچھے ہوں اس کا ایمان اتنا ہی مضبوط اور کامل ہوتا ہے. افسوس اس معاملے میں آج کل مسلمان بڑے پیچھے ہیں. اخلاقیات کا سبق اصل میں اسلام نے دیا ہے، مگر ہم نے اخلاق چھوڑ دیے ہیں. غیر قوموں نے ہمارے والے ہی اخلاق اپنا لیے ہیں. ہم حالات یہاں تک پہنچے ہیں کہ ہم اپنے ہی اخلاق غیر قوموں سے سیکھتے ہیں. ہم ان سے کلاسیں لیتے ہیں غیر مسلموں سے اخلاق سیکھنے کے لیے. غیر قوموں کے اخلاق کی ہم تعریف کرتے ہیں اور یہ بھول گئے ہیں کہ اصل تو یہ ہمارا ورثہ تھا، اچھے مینرز، اچھے اخلاق. ہم نے نہیں اپنایا، دوسروں نے اپنا لیا. پھر جنہوں نے اپنایا وہ دنیا میں ترقی کر گئے، ہم پیچھے رہ گئے. دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں ٹریفک پولیس ہے، اشارے لگے ہوئے ہیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، پھر بھی غلطیاں کرتے ہیں. پولیس ہونے کے باوجود بھی پھر بھی جب گاڑی روڈ پہ چلاتے ہیں کتنی غلطیاں کرتے ہیں. اور ایک ملک ایسا ہے جہاں پہ ٹریفک پولیس ہی نہیں ہے، اشارہ ہی کوئی نہیں ہے، لیکن لوگ بالکل رولس کے مطابق چل رہے ہیں. دیکھتے ہیں پیدل بندہ کھڑا ہے، روڈ پار کرنا ہے، گاڑی خود رک جائے گی. پہلے اسے روڈ پار کرنے دیں گے، پھر گاڑیاں مڑ دیں گی. اسی طرح ٹریفک کے اشارے نہیں، بس وہ رک جائیں گے، دوسرے کو گزرنے دیں گے، پھر گزرتے ہیں. اس ملک کے اندر کوئی ٹریفک نہیں ہے، کوئی سگنل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہر نظام بالکل بہترین چلتا ہے. یہ کام تو اسلام کا تھا، مسلمانوں کا تھا، لیکن مسلمانوں نے یہ چیزیں چھوڑ دی ہیں. روڈ پہ حالات دیکھ لیں، بازاروں میں دیکھ لیں، اپنے معاشرے کے حالات دیکھ لیں. ہر ایک کہتا ہے میں نے پہلے جانا ہے، ہر ایک کو جلدی پڑی ہوئی ہے کہ دوسرے کا حق مارے. حضرت علامہ مفتی عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ فرماتے کہ ایک مسلمان کے لیے زندگی کا پہلا مقصد خیر الامم یعنی بہترین امت ہونا ہے. جس طرح گلاب کے لیے خوشبو، موتی کے لیے چمک، سورج کے لیے روشنی لازمی ہے، اسی طرح ایک مسلمان کے لیے اپنے اعمال افعال کے لحاظ سے تمام امتوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بہتر ہونا لازمی ضروری ہے. عبادات ہوں یا معاملات ہوں، اخلاق ہوں، عادات، بس زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے آخری لمحات تک ایک مسلمان خیر ہی خیر، بس پوری زندگی قرآن و سنت کا دامن تھامے سیدھے راستے پر چلتا جائے، تاکہ دوسری قومی مسلمانوں کو دیکھ کر پکار اٹھے کہ یہی وہ ہیں کہ جن کے واسطے ختم الرسل آئے، انہی پر ختم ہے خیر الامم کی جلوہ سامانی. یعنی یہی وہ خوش نصیب امت ہے جن کی ہدایت کے لیے اللہ نے اپنے سب سے محبوب نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اسی امت کو خیر الامم کا لقب دیا گیا. یہ ہے ایک مسلمان کی اولین ذمہ داری کہ مسلمان ہمیشہ خیر الامم یعنی بہترین امت بن کر رہے. لیکن جو بہتر ہوتا ہے وہ آئیڈیل بھی ہوتا ہے، جو آئیڈیل ہوتا ہے وہ دوسروں کی نقل نہیں کرتا. جو آئیڈیل ہوتا ہے لوگ اس کی نقل کرتے ہیں، لوگ اس کو آئیڈیل بناتے ہیں. لہٰذا ہونا یہی چاہیے مسلمان ایسا بن کے رہے کہ دوسرے مسلمان کی نقل کرے، دوسری قومیں اس کی پیروی کریں. مسلمان کے اخلاق ایسے ہوں کہ دیگر قومیں مسلمانوں سے اخلاق سیکھیں. مسلمان کا کردار ایسا ہو دوسری قومیں کردار کی بہتری کے لیے اس کی صحبت اپنائیں. ایک مسلمان کی عادات، اس کے افعال، اس کی گفتار، طور طریقے، چال چلن ایسا بہتر ہو کہ اسے آئیڈیل بنایا جائے، اس کی پیروی کی جائے. دوسری قومیں اس کے کردار، اخلاق، عادات پر رشک کریں اور اسے دیکھ کر جینا سیکھیں. مگر افسوس حالات بالکل الٹے. کچھ دن پہلے ٹرالا جس میں وہ بوتلیں لوڈ کر لے جاتے ہیں، پیپسی وغیرہ، تو یہ سپرائٹ، مرنڈا کی بوتلیں، اس کا بھرا ہوا پورا تھا، اسے کیا کہتے ہیں ٹرک. لیکن ایکسیڈنٹ ہوا، وہ ڈرائیور بھاگ گیا، ٹکر ہوئی ہوگی کسی سے، اور پیچھے سے اس ٹرالے کو جو عوام نے خالی کیا پورے کریٹ اٹھا کے لے جانے لوگ بھر کے.
تو لکھا ہوا تھا کہ اتنا سخت بائیکاٹ انہوں نے کیا ہوا ہے یہودیوں کا کہ دیکھیں ایک بوتل نہیں چھوڑی پوری، جس کے ہاتھ میں جتنا جو اٹھا سکا، 1 کریٹ 2 کریٹ 5 کریٹ جتنا اٹھا سکے، اتنا سخت بائیکاٹ ہے کہ جا کے پیے گے گھر جا کے پیپسی کو. ویسے اس کی مخالف ہیں یہودیوں کی، نہیں استعمال کرنی بوتل، لیکن کیونکہ مفت کیا پورا ٹرک خالی کر دیا عوام نے. لیکن کسی کی چیز استعمال کرنا 1 روپے کی، مسلمان کو پتہ بھی ہے قیامت والے حساب ہوگا. لیکن یہ حالات ہمارے اس طرح کے. ہونا تو یہ تھا کہ ہم دوسروں کے لیے آئیڈیل بنتے، ہم نے دوسری قوموں کو اپنا آئیڈیل بنا لیا. ہونا تو یہ تھا کہ قومیں ہماری نقل کرتی، مگر ہم نقال بن گئے، ہم دوسروں کی نقل کرنے لگ گئے. دوسرے ایسے ممالک بھی ہیں کروڑوں روپیہ پڑا ہو نہیں اٹھاتے، یا اٹھا کے پولیس کو دیتے ہیں، وہاں کی گورنمنٹ انتظامیہ کو دیتے ہیں، خود نہیں استعمال کرتے. ایسے ایسے ملک ہیں جہاں کئی سال گزر کے چوری نہیں ہوئی، کوئی ڈکیتی قتل و غارت نہیں ہوئی. چال ڈھال میں غیر مسلموں کی نقل، تعلیم میں غیر مسلموں کی نقل، اصول اور قوانین میں غیر مسلموں کی نقل، یہاں تک کہ جوتے کپڑے پہننے میں بھی غیر مسلموں کی نقل، کھانے پینے میں بھی غیروں کی نقل کی جاتی ہے. افسوس آج مسلمان قرآن نہیں سیکھتے، غیر مسلموں کے فلسفے سیکھ لیتے ہیں، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں دیکھتے، غیر مسلموں کے انداز اپنا لیتے ہیں. شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. پہلے کے نیک مسلمان ایسے ہی تھے، وہ کسی قوم کی نقل نہیں کرتے تھے، اپنے آقا کی نقل کرتے تھے، حضور کی سنتیں اپناتے تھے، قرآن مجید کے بتائے اصولوں پر چلتے تھے. دنیا میں ان کی دھوم تھی، رب کائنات نے ترقی بھی عطا فرمائی تھی، انہیں عروج بخشا گیا تھا. غیر مسلم ان پر رش کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے اخلاق کردار دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے غیر مسلم. حضرت مالک بن دینار نے ایک مرتبہ ایک مکان کرائے پر لیا، اس مکان کے ساتھ ایک یہودی کا مکان تھا. وہ یہودی بغض و عناد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے، اس نے پرنالے کے ذریعے گندا پانی غلاظت آپ کے گھر میں وہ ڈالتا تھا. آپ اس غلاظت کو صاف کر دیتے، خاموش رہتے. آخر کار یہودی نے ایک دن کہا کہ جناب میرے پرنالے سے گرنے والی نجاست کی وجہ سے آپ کو کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ حضرت مالک بن دینار نے بڑی نرمی سے جواب دیا، فرمایا کہ پرنالے سے جو گندگی آتی ہے اسے دھو ڈالتا ہوں. یہودی بولا آپ کو اتنی تکلیف کے باوجود غصہ نہیں آتا؟ فرمایا آتا تو ہے مگر غصہ پی جاتا ہوں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے. حضرت مالک بن دینار کے پیارا جواب سن کر یہودی مسلمان ہو گئے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو یہ تھے پہلے کے مسلمان کہ ان کے کردار سے متاثر ہو کر لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہمیں دیکھ کر کفار متاثر تو کیا ہوں گے، اسلام سے متنفر ہو جاتے ہیں، الٹا دور ہو جاتے ہیں اسلام سے. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، کاش ہم اچھے اخلاق والے بنیں. پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کی قسم بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ اس کا ایمان کامل نہیں جو امانت دار نہیں، اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کا پابند نہیں. ایک روایت میں فرمایا دھوکہ دینا مومن کے اخلاق میں نہیں. ایک روایت میں مومن تانا دینے والا، لعنت کرنے والا، فحش یعنی بیہودہ باتیں کرنے والا نہیں ہوتا. فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ کامل مومن نہیں. یہ ہے کامل مومن کے اخلاق. کامل مومن خیر خواہی کرنے والا ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، وعدے کا پابند ہوتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا، تانے نہیں دیتا، لعنت نہیں کرتا، گندی باتیں نہیں کرتا. کامل مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر صرف خیر ہی خیر ہوتی ہے، صرف بلائی بلائی ہوتی ہے. صحابی ابن صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک روز ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. آپ نے صحابہ کرام سے ایک سوال پوچھا. فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ہے، اس کے پتے نہیں گرتے، اس کی مثال مسلمان جیسی ہے.
بتاؤ کون سا درخت؟ صحابہ سوچنے لگے کہ ایسا کون سا درخت جس کے پتے بھی نہیں گرتے، اس کی مثال مسلمان جیسی ہے. کوئی سوچ رہا تھا کوئی کیا سوچ رہا ہے، کوئی کیا سوچ رہا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میرے ذہن میں جواب آ گیا تھا، لیکن میں چونکہ بچہ تھا اس ٹائم، میں نے حیا کی وجہ سے جواب نہ دیا. اتنے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں تو ایک بچہ جواب دے تو ان کو محسوس نہ ہو، تو میں چپ رہا. پھر حضور نے خود ہی فرمایا یہ نخلا، تو یہ کھجور کا درخت ہے. علماء فرماتے ہیں کھجور کا درخت یہ بلائی بلائی سراپا خیر ہی خیر، اس کا ہر جز ہر حصہ نفع بخش ہوتا ہے. مثلا کھجور کے پتوں سے چٹائی بنتی ہے، رسی بھی بنتی ہے. اس سے پہلے دور میں کھجور کے پتوں سے روٹی رکھنے کے لیے چھاپے بھی بنتے تھے، اب بھی بعض علاقوں میں بنتے ہیں. اسی طرح کھجور کی چھال جلانے کے بھی کام آتی ہے. پہلے دور میں اس سے روئی کی جگہ تکیے بھرنے میں بھی استعمال کیا جاتا تھا. کھجور کی چھال کا تکیہ سنت ہے، اب بھی امیر اہل سنت کھجور کی چھال کا تکیہ، بلکہ 30-40 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا تکیہ نہیں بدلا، وہی کھجور کی چھال والا تکیہ استعمال کرتے ہیں. تو ہمیں بھی اس سنت پہ عمل کرنا چاہیے، کہیں سے بھی ارینجمنٹ کر کے کھجور کی چھال کا تکیہ استعمال کریں. کھجور کا تنا ستون بنانے کے کام آتا ہے. پہلے دور میں باقاعدہ چھتوں کے نیچے گارڈر نہیں ہوتے تھے، وہی کھجور کے ہوتے تھے. مسجد نبی میں بھی استعمال کی گئی تھی وہ لکڑی. کھجور کی گٹھلیاں بڑی فائدہ مند ہیں، جانوروں کی خوراک میں استعمال کیا جاتا ہے. ان کو اسے پیس کر استعمال کریں، طبی طور پر بڑے فائدے ہیں. باقی رہی کھجور تو وہ تو ہے ہی فائدہ مند، پھلوں میں سب سے زیادہ طاقتور ہے، زیادہ نفع بخش ہے. کھجور کا پھل صحت کے لیے بہت طاقتور ہے، بہت اچھا ہے. دمے کے لیے، دل کے لیے، جگر کے لیے، گردے کے لیے، مثانے، پتے، آنتوں کے امراض میں کھجور بڑی فائدہ مند ہے. بلغم نکالتی ہے، منہ کی خشکی کو دور کرتی ہے کھجور. بس کہ کھجور کے درخت کے فائدے ہی فائدے ہیں. اسی طرح بندہ مومن کی بھی یہی مثال ہے. بندہ مومن بھی صرف اور صرف نفع بخش ہوتا ہے، اس کا نقصان کوئی نہیں ہوتا. یہ بس دوسروں کو فائدہ ہی فائدہ پہنچاتے ہیں. جس طرح کھجور کا فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کوئی نہیں ہے، اسی طرح مسلمان کا بھی فائدہ ہی فائدہ ہے. کھجور میں لایا بھی ہوں، دو لیجیے، سب کو کھلائیے گا. تو کھجور فائدہ مند ہے، گٹھلے میں فائدہ مند ہے. اس کا پاؤڈر استعمال ہوتا ہے کئی کاموں کے لیے، دانتوں کی صفائی کے لیے بھی اور بھی اندر کے امراض کے لیے بھی. تو یہ ایک مومن کی شان ہے. بندہ مومن سراپا خیر ہوتا ہے. پہلے کے مسلمانوں میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. کسی نے سید قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، کیونکہ مدینے میں انہوں نے بڑا عرصہ گزار دیا، اب بھی مدینے میں جنت البقیع میں ہیں. پوچھا یا سیدی، پہلے کے اہل مدینہ، یعنی غالباً ترکوں کے دور کی بات ہے، کیونکہ 100 سال پہلے وہاں ترکوں کی خدمت تھی، تو پہلے کے اہل مدینہ تو آپ نے کیسے پایا؟ فرمایا کہ ایک مالدار حاجی صاحب غریبوں میں کپڑا تقسیم کرنے کی نیت سے خریداری کے لیے کپڑا بیچنے والے کی دکان پر پہنچے اور مطلوبہ کپڑا کافی مقدار میں طلب کیا. دکاندار نے کہا کہ میں آرڈر پورا تو کر سکتا ہوں، مگر میری درخواست ہے کہ آپ یہ سامنے والی دکان ہے وہاں سے کپڑا لیں، کیونکہ الحمدللہ آج میری بکری سیل اچھی ہو گئی ہے کہ میرا گھر کا نظام وہاں چل جائے گا. آپ وہ سامنے والا بیچارہ دکاندار صبح کا بیٹھا، کوئی گاہک نہیں آیا اس کے پاس، آپ وہاں سے لے لیں. سید قطب مدینہ نے فرمایا پہلے کے اہل مدینہ ایسے ہوتے تھے، اور اب تو اگر ساتھ والا دکاندار وہی چیز رکھ لے جو اس نے رکھی ہوئی ہے، باقاعدہ لڑائی کرتے ہیں کہ کرانے کا سامان میں نے رکھا ہوا ہے، تو نے کیوں رکھ لیا، باقاعدہ لڑائی ہوتی ہے. یہاں بھی کئی لوگ بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کام شروع کرنا تھا، ساتھ والا دکاندار نے کہا یہ بیکری آئٹم میں نے جو رکھے ہوئے ہیں، خبردار تو نے رکھے تو میں تیرا یہ کر دوں گا، دھمکیاں دیتے ہیں. اور باقاعدہ گاہک کو کھینچا جاتا ہے، گاہک توڑنے کے لیے باقاعدہ طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، اور ہر فیلڈ کے اندر ایسا ہوتا ہے. یہاں تک کہ اپنا نقصان کر کے بھی کسٹمر توڑا جاتا ہے. وہ عمرے کے لیے کچھ کسٹمر بندے بھیج رہے ہیں، ان کا پروسیس کیا، 5-6 پاسپورٹ اگلے دن بھجوائے. وہ جیسے کسی اور ایجنٹ کو پتہ لگتا ہے نا کہ فلاں بندے عمرے کے ذریعے فلاں کے ذریعے جا رہے ہیں، تو مجھے بندے نے میسج کیا کہ فلاں کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو فی بندہ 5-5 ہزار روپے ڈسکاؤنٹ کر دیتا ہوں.
یعنی اپنا اگر 5,000 کا 10,000 کا نقصان بھی کرنا پڑ جائے نا تو کہتے کسٹمر ادھر نہ جائے ادھر آ جائے. اور یہ ہر فیلڈ میں ایسا ہے. آپ کسی کو مال سپلائی کر رہے ہیں, دوسرا جائے گا کہے گا میں اس سے اچھا مال یا یہی مال میں آپ کو اتنا کم ریٹ میں دیتا ہوں. اللہ کے پاس وہ ریٹ ٹو ریٹ بھی دیتا ہے, اپنے پاس سے نقصان کر کے بھی دیتا ہے. اللہ کہتا ہے یار کتنا یہ ریٹ مجھے صحیح دے رہا ہے, یہ بندہ غلط ریٹ دے رہا ہے. اب وہ ادھر اٹیچ ہو جاتا ہے. اب کچھ ایسا اس کے ساتھ چلتا ہے, بعد میں پیسے پورے کرتا ہے ریٹ پر. ایک دفعہ آپ توڑتا ہے, اگلے کو توڑتا ہے, ادھر سے ایک دفعہ ٹوٹ جائے. اس کے بعد پھر اپنا کار بنا کے تو اس کے بعد پھر اپنے سارے نفع بعد میں سے پورے کر دیتا ہے. لیکن اصل مقصد تھا کار توڑنا. تو پہلے کے مسلمان ایسے ہوتے تھے کہ وہ گاہک دوسرے کو دیتے تھے, میری سیل ہو گئی, میرے مسلمان بھائی نے نہیں کمایا, اس کے بعد گاہک نہیں آیا. آج کل لوگ ادھر کھینچ رہے, دکانداروں میں کہتے ہیں باہر بندے کھڑے کیے ہوتے ہیں, دوسری دکان میں جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں ادھر آئے, سارے ایک دوسرے کو گاہک کو کھینچ رہے ہوتے ہیں. جس طرح سواریوں میں اپنے اڈے میں دیکھا ہوگا, ایک بندہ کہتا ہے میری گاڑی میں بیٹھ, لو جانا ہے ادھر پہنچ, میری گاڑی, دوسرے سب کچھ سامان پکڑ لیتا ہے, وہ ہاتھ پکڑ لیتا ہے, لڑائی ہو جاتی ہے. بندہ پریشان ہوتا ہے, بھائی مجھے کوئی ادھر کھینچ رہا ہے, کوئی ادھر کھینچ رہے, فٹ بال بنا لیتے ہیں بیچ میں. وہ کہتا ہے میں نے کسی کے ساتھ نہیں جانا. ہر ایک اپنے اس چکر میں ہے, دوسرے کو فائدہ نہ ہو, میرا فائدہ ہو, ایک کسٹمر مجھے ملے, چاہے اس کے لیے مجھے اپنا نقصان کرنا پڑ جائے. تو یہ ہر فیلڈ میں ایسا ہو رہا ہے. یہ آج کل یہ مسلمانوں کے حالات ہیں. دل سے دنیا کی الفت نکالو, اس تباہی سے مولا بچا لو, مجھ کو دیوانہ اپنا بنا لو یا نبی تاجدار مدینہ. کامل مومن کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی یہ ہے کہ وہ خوف خدا والا ہوتا ہے. ان الذین ہم من خشیۃ ربہم مشفقون, بے شک وہ جو اپنے رب کے ڈر سے خوف زدہ ہے. یعنی ایمان والوں کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے خوف سے, رب کے عذاب سے وہ خوف زدہ رہتے ہیں. یہ خوف ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے, بچوں میں بھی ہونا چاہیے. ہم بچوں کو اور چیزوں سے ڈراتے ہیں, بلی سے ڈراتے ہیں, کتے سے ڈراتے ہیں, چوہے سے ڈراتے ہیں, اللہ سے نہیں ڈراتے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ڈر بچوں کے دماغ میں, جنوں سے, بھوتوں سے, چڑیلوں سے, ان کا ڈر بچوں کے دماغ میں بٹھا دیا, اللہ کا ڈر نہیں بٹھایا ہو. حالانکہ اس سے زیادہ بچپن میں ڈرانا چاہیے. بیٹا گناہ کرو, اس کو گناہ کی یہ سزا ہے, اس کی یہ سزا ہے, اس کی یہ سزا ہے. ڈرانا چاہیے. یہ ڈر اچھے والا ڈر ہے. جو اللہ سے ڈر گیا وہ دنیا کی کسی سے اور چیز سے نہیں ڈرتا. جو اوروں سے ڈرتا ہے نا, جو رب سے ڈرتا ہے پھر وہ سب سے ڈرتا ہے. امام حسن بصری بہت بڑے اللہ کے ولی, کامل ایمان والے. علامہ ابن جوزی آپ کے متعلق لکھتے ہیں کہ امام حسن بصری جب تشریف لاتے تو یوں لگتا کہ جیسے کسی قریبی دوست کی تدفین کر کے آ رہے ہیں. اس بندہ قبرستان میں اپنے کسی قریبی کو, پیارے کو دفن کر کے آتا ہے, پریشان ہوتا ہے, اداس ہوتا ہے. امام حسن بصری کی یہ عادت تھی, ہر وقت اداس, ہر وقت پریشان, ایسے رہتے جیسے آگ آپ کے سر پر لٹک رہی ہے. ایسے بیٹھتے تھے امام حسن بصری جیسے وہ قیدی ہے کہ ابھی بس اس کی گردن اڑا دی جائے گی تلوار سے. اس کی کیا حالت ہوتی ہے جس قیدی کو پتہ ہو کہ میری ابھی گردن اڑنے والی, ابھی میری تلوار چلنے والی, وہ کس طرح بیٹھے گا, اس کا انداز کیسے ہو. صبح اس حال میں کرتے کہ جیسے ابھی قیامت کے ہولناکیوں سے گزر کر آئے. ایک مرتبہ کسی نے آپ سے حال پوچھا, آپ کا کیا حال ہے, کیسے ہیں, ہاؤ آر یو. فرمایا کہ بیچ سمندر میں جس کی کشتی ٹوٹ جائے وہ بھی مجھ سے بہتر حالت میں ہوگا. میرا حال وہ ہے. سمندر کے بیچ میں جس کی کشتی ٹوٹ جائے اس کا حال کیا ہوتا ہے. فرمایا مجھ سے بہتر اس کا حال ہے. حالانکہ اس کا حال کیسا خراب ہوتا ہے, اس کو اپنی پڑی ہوتی ہے موت کی, میں سمندر کے بیچ میں کشتی ٹوٹ گئی. پوچھا ایسا کیوں ہے. فرمایا میں گنہگار بندہ ہوں, جو نیکیاں کچھ کر پایا ہوں وہ قبول ہوئی ہیں یا میرے منہ پر مار دی جائیں گے مجھے پتہ نہیں. سبحان اللہ. بہیں آنکھیں حساب جرم میں, جب بہیں آنکھیں حساب جرم میں, ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو. یا الہی جب حساب خندہ بیجار لائے, چشم گریان شفیع مرتجا کا ساتھ ہو. یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں, ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. یہ بھی کامل مومن کی نشانی ہے کہ جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے نا وہ اتنا زیادہ خوف زدہ رہتا ہے, خوف کا غلبہ اتنا زیادہ اس پہ ہوتا ہے. کاش ہمیں خوف خدا کی دولت نصیب ہو جائے, ہمارے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے.
کہ ہر وقت اللہ سے ڈرے رہیں کہ پتہ نہیں اس کام میں یہ غلطی نہ ہو جائے، اس کام میں یہ غلطی نہ ہو جائے۔ مسجد میں آتا ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے بے ادبی کر دی ہو مسجد کی، مسجد میں تھوڑا زور سے قدم لگ گیا ہو، کوئی چیز میں نے پھینک دی ہو، مسجد کی بے ادبی کر دی ہو، پتہ نہیں میں سے وضو کرتے ہوئے پانی کا ایک ایک قطرے کا حساب ہوگا کہ مجھے کتنے قطرے فالتو لگ گئے۔ گھر میں تو بھی اس کا خیال رکھ رہے ہیں کہ میں نے پانی ضائع کر دیا، اتنے قطرے فالتو چلے گئے، ایک لوٹے سے وضو ہو سکتا تھا، میں نے تو 2 لوٹے بات دیے، میں تو پوری بالٹی بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب ٹوٹی کے نیچے وضو کرتے ہیں کھلی ہوتی ہے، نیچے بالٹی رکھیں تو بالٹی بھر جاتی ہے، وضو پورا کرتے کرتے بالٹی فل ہو جاتی ہے، حالانکہ وضو کے 1 لوٹا ہی کافی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مسجد میں وضو کریں گے تو یہاں تو پھر چندے کا پیسہ، یہاں تو اور معاملہ زیادہ سخت ہے، گھر میں اتنا زیادہ سخت ہے کہ وہاں بھی 1 قطرے کا حساب ہوگا تو مسجد میں زیادہ حساب ہوگا۔ تو بہت سارے معاملات ہم قدم قدم پہ ڈر کے رہیں کہ میں بھی کھانا کھانے لگا ہوں، اس کھانے کا مجھے حساب لے لیے گا، ایک ایک لقمے کا حساب ہوگا، ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا۔ تو ہر وقت اللہ سے ڈر کے رہنا چاہیے۔ ابھی خوف خدا کیسے پیدا ہوگا؟ اس کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنایا جائے، اور خاص کر وہ آیات جس میں اللہ کے عذاب کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے، ان آیات کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، ذہن میں بٹھائیں، بار بار تلاوت کریں۔ احادیث میں جو خوف خدا کا بیان ہوا ہے ایسی احادیث پڑھی جائیں، ایسی کتابیں پڑھی جائیں، خوف خدا بزرگوں کے واقعات پڑھے جائیں، اور ہو سکے تو جتنا زیادہ قبرستان میں حاضری دے سکیں وہاں جانا چاہیے، فاتحہ بھی پڑھنی چاہیے، قبرستان جا کے صالح ثواب بھی کریں، اور یہ بھی ساتھ غور کریں میں نے بھی اس قبر میں آنا ہے، اس وقت میری بے بسی کا عالم کیا ہوگا۔ پھر قبر کے معاملات پہ غور کریں، پھر دل میں خوف خدا پیدا کرنے بڑھانے کے لیے جو مدنی پور امام غزالی کی تعلیمات سے حاصل ہوتا ہے کہ ابتداءً خوف خدا ایک خیال کی طرح ہوتا ہے، دل میں آیا ختم ہو گیا، کبھی اچانک قبر کا خیال آ گیا، کبھی روزے قیامت اللہ کے حضور حاضری کا خیال آ گیا، کبھی جہنم کا خیال آ گیا۔ یہ خیال چند سیکنڈ کا ہوتا ہے، اور یہ خیالات خوف خدا کے متعلق پڑھتے رہنے سے، خوف خدا کے متعلق بیانات سننے سے، باتیں سنتے رہنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ پھر جب یہ خیال دل میں آنے لگ جائیں تو پھر ضروری ہے کہ ان کو اب پکا کیا جائے۔ مثلا روزانہ رات کو تنہائی میں بیٹھ کر قبر و آخرت کا تصور کیا جائے، بار بار قبرستان حاضری دی جائے، تو یوں بار بار خوف خدا والے خیالات کا تصور جماتے رہنے سے بھی انشاءاللہ یہ خیالات دل میں پکے ہو جائیں، کیونکہ ہم نے اصل مقصد ہے ان خیالات کو پکا کرنا۔ وقتی خیال نہ آئے کہ میں نے قبر جانا ہے، قبر میں جانا ہے، اکیلے رہنا ہے، وہاں بالکل بند ہوں گے، کوئی کھڑکی کوئی روشندان کچھ نہیں ہوگا، گھبراہٹ ہوگی، کیڑے مکوڑے ہوں گے، پتہ نہیں میرا قبر میں کیا بنے گا، حشر میں کیا ہوگا، روز قیامت 50,000 سال کا دن ہوگا کیا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گا تو میری زندگی بھر کے اعمال، میرے کرتوت، میرے گناہ، اس وقت میرا کیا بنے گا، میں کیسے حاضری دوں گا رب کی عدالت میں، اس سے خوف زدہ رہے۔ قبر کی پہلی رات میری کیسے گزرے گی، میرے کتنے لوگوں کی میں نے زبان کے ذریعے دل آزاری کی ہے، تو یہ ساری باتیں سوچتا رہے۔ شروع میں یہ ہوگا کہ وقتی طور پہ یہ ہوگا چند سیکنڈ، پھر ختم ہو جائے گا، پھر تھوڑی دیر ہوگا، پھر ختم ہو جائے گا، لیکن آہستہ 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 کوشش کرتے رہیں گے، بلکہ روزانہ رات سونے سے پہلے تو ایک ٹائم طے کر لیں باقاعدہ کہ میں نے فکر مدینہ کرنی ہے، قبر و آخرت کا تصور کرنا ہے، مدینے کی یادوں میں گم رہنا ہے، تصور مدینہ میں ڈوب جانا ہے، یہ روز کا معمول بنا لیا جائے۔ پھر اس ٹائم کو آہستہ آہستہ بندہ بڑھاتا رہے، 12 منٹ رکھ لے، پھر آدھا گھنٹہ رکھ لے، 1 گھنٹہ رکھ لے، روزانہ ایک معمول بنا لے، رات سونے سے پہلے یا کوئی بھی ایسا ٹائم رکھ لے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے خوف خدا دل میں پختہ ہو جائے گا، تو پھر انشاءاللہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ ہماری توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔